अस्सलाम वालेकुम। सामईन, शेख सदूक ने इमाम जाफ़र सादिक से रिवायत की है कि एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बड़े भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास गए। जब आपकी निगाह अपने भाई पर पड़ी तो आप रोने लगे। आपको रोते देखकर इमाम हसन ने पूछा कि हुसैन रो क्यों रहे हो? तो आपने फरमाया कि मैं उस बलाओ मुसीबत की वजह से रो रहा हूँ जो आप पर आएगी। तो इमाम हसन ने फरमाया कि हुसैन, मुझ पर तो वो मुसीबत जहर की शक्ल में होगी जो मुझे दिया जाएगा, लेकिन हुसैन आपके उस दिन की तरह तो कोई दिन भी नहीं होगा जब 30,000 लोग आपको कत्ल करने, खून बहाने, हत्ता के हुर्मत, औरतों और बच्चों को कैद करने और मालो असबाब लूटने आएंगे। तो उस वक्त बनी उमैया पर लानत उतरेगी और आसमान खून बरसाएगा और हर चीज़ आप पर गिरिया करेगी, यहाँ तक कि दरियाओं की मछलियाँ और जंगलों के वहशी जानवर भी आप पर आंसू बहाएंगे। और नाजरीन, बिल आखिर 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी बमुताबिक 9 या 10 अक्टूबर सन 680 ईस्वी को वो खून आलूद सूरज नमूदार हुआ कि जिसने अपने गुरूब से पहले ही ख़ानदान नबूवत के घराने को एक बंजर व बयाबान सरजमीन, जिसे दुनिया करब व बला के नाम से जानती है, में उजाड़ कर रख दिया और ता क़यामत नवासे रसूल की दर्दनाक शहादत का चश्मदीद गवाह बनकर रह गया। सामईन, 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को उमवी खलीफा यजीद अव्वल की भेजी गई अफवाज ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन इब्न अली, उनके अहल खाना और उनके असहाब को मौजूदा इराक़ के शहर करबला के मकाम पर बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। हुसैन इब्न अली के साथ 72 साथी, कुछ गुलाम, 22 अहल बैत के जवान और ख़ानदान नबवी की कुछ ख़वातीन और बच्चे शामिल थे। ख़वातीनो हज़रात, इस्लामी निज़ाम हुकूमत की बुनियाद शुरायत पर थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन के अदवार इसकी बेहतरीन मिसाल थे। जब इमाम हसन इब्न अली का दौर आया तो उन्होंने मुआविया से मुआहदा किया था कि वो किसी को खलीफा नामज़द नहीं करेगा, मगर मुआविया इब्न सुफियान ने सुलह इमाम हसन की शराइत को पसे पुष्ट डालकर अपने बेटे यजीद इब्न मुआविया को अपनी जगह जानशीन नामज़द करके असूल दीन की खिलाफ वर्जी की और इस्लाम में बादशाही निज़ाम की बुनियाद रखी थी, जो कि किसी तौर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं थी, क्योंकि इस्लामी नुक्ता हयात में शख्सी हुकूमत के क़याम का कोई जवाज़ नहीं। अभी तक सरज़मीन हिजाज़ में ऐसे कुब्बार सहाबा और अकाबरीन मौजूद थे जिन्होंने बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखा था, लिहाजा उनके लिए मुआविया की गलत रिवायत को कबूल करना बिल्कुल ही नामुमकिन था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन ही असूलों की खातिर यजीद की बैत कबूल करने से इनकार कर दिया। नाजरीन, यजीद का ज़ाती किरदार उन तमाम औसाफ से आरी था जो अमीर या खलीफा के लिए शरीयत इस्लामिया ने मुकर्रर किए हैं। सैर व शिकार, शराब व शबाब और बंदरों से खेलना उसका पसंदीदा शुगल था, लिहाजा ज़ाती हैसियत से भी किसी फासिक व फाजिर को बतौर हुक्मरान तस्लीम करना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन था। सामईन मोहतरम, अभी तक मुआविया की वफ़ात की खबर मदीना में आम ना हुई थी कि यजीद ने तख्त नशीन होने के बाद हाकिम मदीना वलीद बिन उकबा की वसातत से इमाम हुसैन और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से बैत तलब की। लिहाजा वलीद ने इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को कासिद के ज़रिए अपने दरबार में बुलाया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत के लिए कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे जैसा आदमी खुफिया बैत नहीं कर सकता, जब बैत आम होगी तो उस वक्त मैं आ जाऊँगा। लिहाजा वलीद राज़ी हो गया और उन्हें वापस लौटने की इजाज़त दे दी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर एक दिन की मोहलत लेकर मक्का रवाना हो गए। बाद में उनका ताक़ुब भी किया गया, मगर इसी असना में वो कहीं दूर जा चुके थे। जब मिरवान को, जो कि वलीद का मुशीर ख़ास था, इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो वलीद से बहुत नाराज़ हुआ और कहा कि तुमने बैत का वक्त खो दिया, अब क़यामत तक इन लोगों से बैत ना ले सकोगे। मगर फिर भी वलीद ने सख्ती से काम ना लिया, लेकिन मरवान बिन हकम बज़ोर बाजू बैत लेने के लिए मुसलसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मजबूर कर रहा था। नाजरीन, इन हालात में इमाम हुसैन अजीब उलझन से दो चार थे। अगर वो मदीना में मुकीम रहते तो बैत के बगैर कोई चारा न था। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 27 और 28 रजब की दरमियानी शब सन 60 हिजरी को अपने अहल व अयाल के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवानगी अख्तियार की और मक्का पहुँच कर शैब अबी तालिब में क़याम किया। दोस्तों, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
مدینہ سے کوچ کر کے مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کے قیام کی جدوجہد کا آغاز کر سکیں۔ جن کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تھی ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 12,000 اور دوسری روایت کے مطابق 18,000 تھی۔ امام حسین نے کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد مسلم بن عقیل کو کوفہ کے لیے روانہ کیا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کریں۔ مسلم جب کوفہ پہنچے تو کوفہ کے اموی حاکم نعمان بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا اور پہلے ہی دن 18,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کا خط لکھ دیا، لیکن غدار اہل کوفہ نے ان سے غداری کی اور مسلم بن عقیل کو امان دے کر گرفتار کر لیا گیا۔ مگر جب آپ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے امان کے وعدے کو پس پشت ڈالتے ہوئے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ اپنے قتل سے پہلے مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے کہا کہ میرے قتل کی اطلاع امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دینا اور انہیں میرا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ اہل کوفہ پر ہرگز بھروسہ نہ کریں اور جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ لہٰذا ابن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کیا۔ دوستو، محمد بن اشعث کے بھیجے ہوئے قاصد نے امام حسین علیہ السلام کو سالبیہ کے مقام پر مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر دی۔ جب آپ نے یہ ہولناک خبر سنی تو آپ سفر کوفہ کے بارے میں متردد ہوئے۔ ساتھیوں نے واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کے لیے سفر جاری رکھنے کے لیے زور دیا۔ آپ کے ساتھ دوران سفر میں بہت سے بدوی شامل ہو چکے تھے۔ آپ نے ان سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں انہیں اجازت ہے، چنانچہ سوائے ان جانثاروں کے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ چلے آ رہے تھے، باقی سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ خواتین و حضرات، ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے حر بن یزید تمیمی کو روانہ کیا۔ امام حسین کا قافلہ اور حر بن یزید کا لشکر ساتھ ساتھ آگے کی طرف چلتے رہے۔ جہاں کہیں آپ کے قافلے کا رخ سرائے عرب کی طرف ہو جاتا تو حر آپ کو روک دیتا اور رخ پھیر کر کوفہ کی طرف کر دیتا، اور اس طرح چلتے چلتے بالآخر آپ نینوا کے مقام پر پہنچے۔ وہاں پر ابن زیاد کے قاصد نے حر کو ایک خط پہنچایا جس میں حکم تھا کہ جوں ہی میرا یہ خط اور میرا قاصد تم تک پہنچیں، حسین اور ان کے ساتھیوں کو جہاں وہ ہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو بالکل چٹیل میدان ہو اور جہاں کوئی سبزہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کی حرف بحرف تعمیل کی ہے یا نہیں۔ سامعین، حر نے تمام صورتحال سے امام حسین کو آگاہ کیا اور بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 2 اکتوبر سن 680 عیسوی کو کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز عمر ابن سعد 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ گیا۔ عمر ابن سعد چونکہ امام حسین سے لڑنے کا خواہشمند نہیں تھا، اس لیے اس نے قرہ بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ قرہ بن سفیان سے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابن زیاد نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور عمر ابن سعد کو حکم دیا کہ اگر حسین بیعت نہ کرے تو ان کا پانی بند کر دیا جائے، اور 7 محرم الحرام کے دن امام حسین کے قافلے کا پانی بند کر دیا گیا۔ خواتین و حضرات، یہ 9 محرم الحرام کا دن تھا جب شمر ابن ذیلجوشن ایک خط کے ساتھ عمر ابن سعد کے پاس پہنچا، جس میں ابن زیاد نے حکم دیا کہ اگر حسین اور اس کے ساتھی اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیں تو بہتر، ورنہ جنگ کی راہ لو۔ لہٰذا عمر ابن سعد اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر امام حسین کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا، اور 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر سن 680 عیسوی کو یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے میدان کربلا میں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ محترم سامعین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام سلمہ کو کچھ مٹی دی تھی اور فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے یعنی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک دن ان کی بیٹی ان سے ملنے گئی تو آپ زارو قطار رو رہی تھیں۔ جب پوچھا گیا تو ام سلمہ نے بتایا کہ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک میں مٹی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آقا یہ گرد کیسی؟ تو فرمایا کہ اے ام سلمہ، ابھی اپنے حسین کے قتل کا منظر دیکھ کر میدان کربلا سے آ رہا ہوں۔ جاگنے کے بعد میں نے وہ مٹی دیکھی جو انہوں نے مجھے دی تھی تو وہ خون ہو چکی تھی۔
دوستو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار کے بقیہ افراد پر مشتمل قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچا۔ یہ سیاہبخت انسان اس خستہ حالت میں بھی ان اہل بیت کے افراد سے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا۔ امام حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا تھا اور ہر خاص و عام کو دربار میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ ابن زیاد امام علی مقام کے سر مبارک کو دیکھ کر بار بار آپ کے ہونٹوں پر چھڑی مار رہا تھا اور بار بار مسکرا رہا تھا۔ دوستو ابن زیاد کے دربار کے ایک کونے میں صحابی رسول زید بن ارقم بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، تو وہ فرمانے لگے کہ ان لبوں سے چھڑی ہٹا لو، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول خدا ان ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے تھے، اور یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگے۔ دوستو صحابی رسول کے یہ الفاظ سن کر ابن زیاد کے غضب کی کوئی حد نہ رہی، اور وہ بولا، اللہ تعالیٰ تجھے دونوں آنکھوں سے رلائے، واللہ اگر تو بوڑھا ہو کر سٹھیا نہ گیا ہوتا اور تیری عقل ماری نہ گئی ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ ابن زیاد کے یہ الفاظ سن کر زید بن ارقم مجلس سے اٹھ گئے اور جاتے ہوئے یہ الفاظ کہہ گئے کہ اے لوگو، آج کے بعد تم غلام بن گئے ہو، کیونکہ تم نے فاطمہ کے لخت جگر کو قتل کیا اور ابن زیاد کو اپنا حاکم بنایا، جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کرتا اور شریروں کو نوازتا ہے۔ بہرکیف کوفہ سے ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک اور قافلہ اہل بیت کو دمشق بھجوا دیا۔ وہاں پر یزید ابن معاویہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو چھڑی کے ساتھ کافی دیر تک چھیڑتا رہا اور ساتھ ہی فخر کا اظہار کرتا رہا، اور قافلہ اہل بیت کے قیدی افراد کو قید خانے میں ڈلوا کر قید کر دیا۔ دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔